آئیے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو بچوں، اس حدیث مبارکہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا کسی اور انسان سے۔ تو جب ہم محبتوں کو ترتیب دیں تو اس میں پہلا درجہ اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس میں بعد میں آپ کی دنیاوی محبتیں آنی چاہیے۔ اور پھر محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لازمی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تھا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔